آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر۔ وسیلہ بنانا سنت خدا اور انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ وسیلے فراہم کرتا ہے۔ بغیر سبب یا بغیر وسیلے کے کچھ کرنا اللہ کی سنت نہیں۔ کبھی کوئی کام اللہ نے بغیر وسیلے کے انجام نہیں دیا۔ یہ ذات قدیر ہر کام کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیتی ہے۔ اسے آپ کو حرارت دینی ہوتی ہے تو سورج کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسے آپ کی پیاس بجھانی ہوتی ہے تو پانی کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسے آپ کی بھوک مٹانی ہوتی ہے تو کھانے کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسے آپ کو آرام دینا ہوتا تو رات کو وسیلہ بناتا ہے۔ اسے آپ کو روزی دینا ہوتا ہے تو دین کو وسیلہ بناتا ہے، اور ہر چیز کا ایک وسیلہ بنا کر انسان کو اپنے مقرر کردہ وسیلے سے اپنی نعمتوں تک پہنچاتا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ روایت ایک فیشن بن چکی ہے کہ ہم اپنے لیے شدت سے کم کسی درجے کو منتخب نہیں کرتے اور دوسروں کو کافر، مشرک، بدعتی ثابت کرنے کے لیے ایسے مسئلے تلاش کرتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک عام آدمی کی عقل دنگ بلکہ تنگ رہ جاتی ہے کہ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ مثال کے طور پر وسیلہ یا توسل کو ہی دیکھ لے۔ اس پر اب سوال کھڑے کیے جاتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، حالانکہ قرآن و سنت میں اس کی معیار بیان کر دیا گیا ہے۔ وسیلہ دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آئے دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ علماء معانی نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی الغیر، یعنی وسیلہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کے قریب ہو جائے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے نیک اعمال، حسن اخلاق، حسن عمل، نیت، دل کا اخلاص، صدق اور صفا، تزکیہ، دعا، جہاد فی سبیل اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک، برگزیدہ اور مخلص بندے بھی قرب الہی کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ قرار پاتے ہیں۔ اگر اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصول میں تقسیم کر لیں تو تفہیم اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وسیلہ 3 طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے: نیک اعمال سے، خدا کے نیک بندوں کی دعا سے، قرب الہی کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ کے اولیاء و مقربین سے۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب پانے کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوبین، اللہ کے جو مخلص بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں۔